بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ گھر وہ جگہ ہوتی ہے جہاں انسان سب سے زیادہ خود کو محفوظ محسوس کرنا چاہتا ہے، لیکن افسوس اکثر یہی گھر دل توڑنے کی سب سے بڑی وجہ بن جاتے ہیں۔ یہ ویڈیو کسی ایک ساس کے خلاف نہیں، کسی ایک بہو کے خلاف نہیں، اور نہ ہی کسی ایک گھر کے خلاف ہے۔ یہ ویڈیو اس خاموش درد کے بارے میں ہے جو دیواروں کے اندر دفن رہتا ہے اور مسکراہٹوں کے پیچھے چھپا رہتا ہے۔ ہر گھر میں اختلاف ہوتا ہے، یہ فطری عمل ہے، لیکن مسئلہ اختلاف نہیں، اختلاف کو سنبھالنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ ساس کہتی ہے میں نے ابھی تو ساری عمر قربانی دی ہے، بہو سوچتی ہے میری بات کوئی کیوں نہیں سنتا، بیٹا درمیان میں کھڑا ہوتا ہے اور خاموشی کو ہی حل سمجھ لیتا ہے، اور یہی خاموشی آہستہ آہستہ بیک بائٹنگ بن جاتی ہے۔ شکوے، شکایتیں، طنز، اشارے اور دل ہی دل میں بد دعائیں، یہ آہستہ آہستہ گھر کی بنیادوں کو کمزور کر دیتے ہیں۔ بیک بائٹنگ صرف برائی کرنا نہیں ہوتی، یہ وہ زہر ہے جو سامنے مسکرا کر پیٹھ پیچھے دل کا گوشت نوچتا ہے۔ ساس بہو کی برائی کرتی ہے، بہو ساس کی شکایت، دیور نند سب ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی گھر میں رہ کے سب کے دل الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ ساس بری ہے یا بہو ضدی ہے یا گھر والے ظالم ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو انسان سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم صرف اپنے دکھ گنواتے ہیں، اپنی کہانیاں سناتے ہیں، اپنے درد دکھانا چاہتے ہیں، لیکن دوسروں کے درد نہ دیکھنا چاہتے ہیں، نہ سننا چاہتے ہیں اور نہ محسوس کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سننا نہیں چاہتے، ہم صرف سنانا چاہتے ہیں۔ ہر شخص کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، دوسرا غلط ہے، اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کر دی، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں لیکن دوسرے کا قصور ہے۔ ہر انسان اپنی بات سنانے میں لگا ہوا ہے، لیکن گھر عدالت نہیں ہوتا جہاں صرف فیصلہ سنایا جائے، گھر تو دلوں کی جگہ ہوتا ہے۔ کچھ ناراضگیاں بول کر ختم ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ خاموش رہ کر رشتوں کو کھا جاتی ہیں۔ وہ بہو جو بولنا چھوڑ دیتی ہے، وہ ساس جو دعا دینا چھوڑ دیتی ہے، وہ شوہر جو آنکھیں چرا لیتا ہے، یہ سب پرسکون گھر کی علامت نہیں، یہ ٹوٹتے گھر کی نشانی ہے۔ اکثر مرد سمجھتا ہے میں بیچ میں نہ پڑوں تو سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے مرد کی خاموشی اکثر آگ میں تیل ڈالنے کا کام کرتی ہے۔ بیٹے کا کام یہ نہیں کہ ماں یا بیوی میں ایک کو جتائے، بلکہ بات سنے، حد قائم کرے اور عزت کا معیار طے کرے۔ جو مرد یہ نہیں کرتا وہ دو عورتوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیتا ہے۔ اگر گھر میں سکون چاہیے تو ہر بات کا جواب فوراً نہ دیں، ہر بات دل پر نہ لیں، اور ہر شکایت سب کو نہ سنائیں، کیونکہ ہر سچ ہر جگہ کہنا ضروری نہیں ہوتا۔ ساس اگر یہ سمجھے یہ بہو میرے بیٹے کو مجھ سے دور کر رہی ہے تو یاد رکھیں بہو بیٹے کو نہیں چھینتی، بیٹا خود بڑا ہو جاتا ہے۔ اگر ساس ماں بن کر رہے تو کوئی بہو دشمن نہیں بنتی۔ بہو اگر یہ سمجھے یہ گھر مجھے قبول ہی نہیں کرتا تو یاد رکھیں ہر گھر میں وقت لگتا ہے، ہر دل فوراً نہیں کھلتا۔ عزت مانگنے سے نہیں، رویہ بدلنے سے ملتی ہے۔ سکون جیتنے میں نہیں، خاموش کرانے میں نہیں، نیچے دکھانے میں نہیں، سکون ہے ایک دوسرے کو سمجھنے میں، ایک دوسرے کی اور اپنی حد بنانے میں، اور اللہ کے لیے درگزر کر دینے میں۔ تو یہ تو بات تھی صرف شروعات کی، کیونکہ ابھی ہم نے یہ نہیں جانا کہ زہر آلود باتوں کو کیسے روکا جائے، دلوں کو صاف کیسے کیا جائے، روز روز کے جھگڑوں سے کیسے نکلا جائے، اور سب سے اہم بات گھر کو واقعی جنت کا نمونہ کیسے بنایا جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس مسئلے سے کیسے نکلا جائے، کیونکہ صرف یہ کہہ دینا صبر کرو یا نظر انداز کرو ہر دل کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ کچھ دل خاموشی میں بھی روز روز ٹوٹتے ہیں۔ سب سے پہلے نیت کی درستگی۔ گھر میں سکون کسی ایک کی جیت سے نہیں آتا، یہ تب آتا ہے جب سب یہ طے کر لیں کہ مجھے رشتہ بچانا ہے، انا نہیں۔ ساس اگر یہ نیت کر لے میں ماں ہوں، مقابل نہیں، بہو اگر یہ نیت کر لے میں بیٹی بننے آئی ہوں، بادشاہی کرنے نہیں، اور شوہر اگر یہ نیت کر لے میں پل ہوں، دیوار نہیں، تو آدھا مسئلہ تو یہیں ختم ہو جاتا ہے۔ بیک بائٹنگ تب ختم ہوتی ہے جب سننے والا نہ ملے۔ اگر کوئی آ کر کہے تمہاری ساس نے یہ کہا تو جواب صرف یہ ہو اگر بات ہے تو ان سے خود بات کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی کہے تمہاری بہو بہت زبان چلاتی ہے تو بس کہہ دیں ہم گھر کی بات گھر میں رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں جو بات آپ کے سامنے نہیں کہی جا سکتی وہ بات سننے کے قابل بھی نہیں ہوتی۔ خاموشی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک وہ جو معاملہ ختم کر دے، دوسری وہ جو دل میں زہر بھر دے۔ اگر خاموش رہنے کے بعد نیند خراب ہو، دل بھاری رہے، نماز میں دل نہ لگے تو سمجھ لیں یہ خاموشی نہیں، اندرونی چیخ ہے۔ ایسی صورت میں نرمی سے حد کے اندر بات کرنا ضروری ہے۔ بات اس طرح نہ کریں آپ ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہیں، بلکہ یوں کہیں مجھے اس بات سے تکلیف ہوئی۔ الزام نہیں لگائیں،
احساس بیان کریں، کیونکہ الزام سامنے والے کو دفاع پر لے آتا ہے اور احساس دل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ بات کڑوی ہے مگر سچ ہے، اکثر گھروں میں اصل خرابی مرد کی کمزوری سے آتی ہے، یا تو ماں کے سامنے خاموش، بیوی کے سامنے لاچار، یا پھر ایک کو خوش کرنے کے لیے دوسرے کو قربان۔ صحیح کردار یہ ہے کہ ماں کی عزت حد کے ساتھ کریں، بیوی کی حفاظت حکمت کے ساتھ کریں، دونوں کے درمیان انصاف اور عدل کو قائم رکھیں۔ بیٹا اگر یہ کہہ سکے امی یہ میری بیوی کی حد ہے، اور شوہر اگر یہ کہہ سکے یہ میری ماں ہے، ان کی عزت فرض ہے، تو گھر میں دھماکے نہیں، توازن پیدا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں آپ کا بیٹا آپ سے دور نہیں ہو رہا۔ یہ پیغام سب ساسوں کے لیے ہے کہ ان کا بیٹا ان سے دور نہیں ہو رہا، وہ بس اپنی زندگی کا اگلا مرحلہ جی رہا ہے۔ اگر آپ بہو کو جگہ دیں، اس کی عزت کریں، اسے کنٹرول کرنے کی بجائے قبول کریں، تو وہی بہو کل کو آپ کی طاقت بنے گی، آپ کا سہارا بنے گی۔ محبت حکم سے نہیں، اعتماد سے پیدا ہوتی ہے۔ بہو کے لیے کچھ باتیں یہ ماننا پڑے گا، ہر گھر آپ کے خواب جیسا نہیں ہوگا، کچھ باتیں برداشت کرنی ہوں گی، کچھ چھوڑنی ہوں گی، اور کچھ وقت کے ساتھ بدلیں گی۔ اگر آپ ہر بات پر رد عمل دیں گی، ہر جملے کو دل پر لیں گی، تو سکون ہمیشہ دور رہے گا۔ عقل مندی یہ ہے ضروری بات پر بولیں، غیر ضروری پر خاموش رہیں، اور دل اللہ کے سپرد کر دیں۔ گھر کا ماحول صرف باتوں سے نہیں، دعاؤں سے بدلتا ہے۔ روز یہ دعا کریں، یا اللہ ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے نرم کر دے، کسی کے لیے بد دعا نہیں، خاموش دعا کریں۔ یقین کریں جو گھر دعاؤں سے چلتا ہے وہ سازشوں سے نہیں ٹوٹتا۔ اور اپنی زندگیوں میں کچھ اصول اپنا لیں، گھر کی بات باہر مت لے جائیں، ایک فریق بننے کی بجائے حل بنیں، بچوں کے سامنے کبھی لڑائی نہ کریں، طنز اور تانے خاموشی سے مار دیتے ہیں انسان کو، اس لیے ان سے درگزر کریں۔ عزت مانگی نہیں جاتی، دی جاتی ہے، اور جو عزت دیتے ہیں ان کی طرف عزت لوٹ کر ضرور واپس آتی ہے۔ سکون اس دن آتا ہے جب ساس بہو کو دشمن نہیں امانت سمجھے، بہو ساس کو رکاوٹ نہیں دروازہ سمجھے، شوہر تماشائی نہیں ذمہ دار بنے، اور سب یہ مان لیں کہ کامل گھر دنیا میں کہیں نہیں۔ اگر آپ یہ ویڈیو سن رہے ہیں اور آپ کے دل میں کسی کے کرواہٹ ہے تو آج ایک فیصلہ کریں، میں اس رشتے کو اللہ کے لیے چھوڑ دوں گی۔ ہر لڑائی جیتنا دانائی نہیں، کچھ چھوڑ دینا اصل سمجھداری ہے۔ یا اللہ ہر اس گھر کا سکون دے جہاں دل خاموشی سے ٹوٹ رہے ہیں۔ یا اللہ ساس اور بہو کے دلوں میں ماں بیٹی جیسی محبت ڈال دے۔ یا اللہ ہر مرد کو اتنی ہمت دے کہ وہ اپنے گھر کا محافظ بن سکے۔ آمین ثم آمین۔